حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سب سے پہلے جو شادی ہوئی انہی سے سارے بچے بھی پیدا ہوئے، اور 66 سال کی جب وہ ہوئی اللہ کے نبی نے 51 سال کے خدیجہ چھوڑ کے چلی گئی. خدیجہ کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد آپ نے دوسری شادیاں کی اور دن میں آپ کی آئی. ایک دن قربانی کا دن تھا، بقرعید کا دن تھا. اونٹ کا گوشت بن کر سامنے آیا، حضرت عائشہ بنا کر لائی. اللہ کے نبی نے مٹی کا برتن لیا، اس میں گوشت کی بوٹی رکھی ہوئی تھی، ہڈی دار گوشت تھا. اس کو اٹھایا اور منہ تک لے گئے، لیکن ہونٹ سے آگے نہیں لے پائے. منہ تک لے گئے، اس کو واپس کر دیا. اس کے بعد پھر لے گئے لیکن کھایا نہیں، منہ تک لے گئے واپس کر دیا. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی گرم ہے کیا؟ آپ منہ تک لے جاتے ہیں اور واپس کر دیتے ہیں. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ عائشہ کہنے لگی اللہ کے نبی رو رہے ہیں، آج قربانی کا دن اور رو رہے ہیں، گوشت بنا کر میں لائی اور آپ رو رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ آج مجھے خدیجہ کی یاد آ رہی ہے. عائشہ آج مجھے خدیجہ کی یاد آ رہی ہے. خدیجہ آج زندہ ہوگی وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی. آج قربانی کے دن ان کو بھی نصیب ہوتا. آج مجھے اپنے پہلے بھی خدیجہ کی یاد آ رہی ہے. حضرت عائشہ نے خدیجہ کا نام سنا تو کہنے لگی مجھے کسی بیوی پر اتنا عشق نہیں ہوتا جتنا خدیجہ کے اوپر ہوتا ہے. آپ خدیجہ کو بھول کیوں نہیں جاتے؟ ایک بوڑھی عورت آپ سے کی عمر میں 15 سال بڑی اور آپ اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے رہتے ہیں. ہم جیسے جوان عورتیں آپ کی خدمت کے لیے موجود ہیں، لیکن آپ اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے رہتے ہیں. کیا بات ہے؟ ایسی کیا چیز ہے جو خدیجہ میں تھی اور ہم میں نہیں؟ وہ بوڑھی آپ کو یاد کرتے اور ہمیں آپ جوان ہونے کے باوجود اتنی اہمیت نہیں دیتے. آپ نے ڈانٹتے ہوئے کہا عائشہ خاموش، ایک لفظ اس کے آگے نہیں. خدیجہ کا مقابلہ کرتے ہو تم، خدیجہ کا مقابلہ کرتے ہو. عائشہ خدیجہ تھی، عائشہ ہے. جاننا چاہتے ہو خدیجہ میں اور عائشہ میں کیا فرق ہے؟ سنو. عائشہ جب ساری دنیا محمد کو جھٹلا رہی تھی تو خدیجہ اکیلے محمد کی تصدیق کر رہی تھی. جب ساری دنیا محمد کو پتھر سے مار کر سر پھوڑ کر خون نکال رہی تھی، خدیجہ اکیلے اپنے سر کا دوپٹہ اپنے سر کی اوڑھنی پھاڑ کر میرے سر سے خون صاف کر رہی تھی. ساری دنیا میرا مذاق اڑا رہی تھی، خدیجہ اکیلے مجھے تسلی دے رہی تھی. عائشہ تم خدیجہ کے مقابلے میں کبھی نہیں آ جاتی ہو. خدیجہ نہیں، عائشہ ہے. ساری دنیا جب مجھے ٹھٹلا رہی تھی تو خدیجہ اکیلے میری تصدیق کر رہی تھی. ساری دنیا میری مخالفت میں تھی، خدیجہ اکیلے میرا دل ملا کر چل رہی تھی. عائشہ تمہارا مقام ہے، تمہاری یہ اہمیت ہے، لیکن خدیجہ کا مقام الگ ہے، خدیجہ کی اہمیت الگ ہے. اس بوڑھی عورت کو انتقال کی بات بھی آپ نہیں بھول رہے ہیں. یہ شوہر ہونے پر آپ سے آپ نظر رہے. حضرت عائشہ کا مقام کیا پیار کیا تھا اللہ کے رسول نے کہ حضرت عائشہ ایک بار سفر میں ہے نبی کے ساتھ. آپ جب بھی کسی جنگ میں جاتے تھے تو اپنی کسی نہ کسی بیوی کو ساتھ میں لے جاتے تھے، قرآن ڈالتے تھے. ایک مرتبہ 2 بیویوں کو ساتھ میں لے گئے اور قرآن میں 2 بیویوں کا نام کون آیا؟ ایک عائشہ اور دوسرا حفصہ. آپ دونوں بیویوں کو لے کے جا رہے ہیں. پھر پرچی ڈالی کہ کس کے اونٹ پر ہم بیٹھ جائیں گے. بیویاں تو دونوں جائیں گی لیکن کس کے اونٹ پر بیٹھیں گے؟ قرآن میں عائشہ کا نام آیا. اللہ کے رسول عائشہ کے اونٹ پر بیٹھے، ساتھ میں دوسرے اونٹ پر حفصہ بھی ہے اور جا رہے ہیں. سفر ہے، تھک گیا اونٹ تو اس کو سستانے کے لیے رک گئے. خیمہ ڈال دیا کہ تھوڑا سا اونٹوں کو سستا لینے دو. اپنی ضروریات سے صحابہ فارغ ہو گئے، سب ادھر ادھر ہو گئے. اللہ کے نبی بھی ادھر ادھر چلے گئے. ادھر حضرت حفصہ حضرت عائشہ کے پاس آئی اور کہنے لگی عائشہ تمہارا اونٹ کچھ کمزور ہے اور میرا اونٹ اچھا ہے.
اللہ کے رسول تمہارے ساتھ بیٹھتے ہیں تو تم میرا اونٹ لے لو، یہ اونٹ تھوڑا اچھا ہے، تندرست ہے اور اچھا ہے، تو تم میرا اونٹ لے لو، ہمیں اپنا اونٹ دے دو، مجھے اکیلے بیٹھنا ہے اس اونٹ کے اوپر، اس لیے میرا اچھا اور تندرست اونٹ تم لے لو اور اپنا اونٹ مجھے دے دو، کیونکہ مجھے اکیلے سفر کرنا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا بہت اچھی بات، مشورہ ہوا اور دونوں نے اپنا اونٹ بدل لیا۔ عائشہ نے حفصہ کا اونٹ لے لیا اور حفصہ نے عائشہ کا اونٹ لے لیا۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ضروریات سے فارغ ہو کر آئے تو اسی اونٹ کی طرف آگے بڑھ گئے جس اونٹ پر بیٹھ کر آئے تھے عائشہ کی، لیکن اب وہ عائشہ کا اونٹ نہیں ہے، اب وہ حفصہ کے پاس ہے، لیکن آپ اسی اونٹ کے پاس آ گئے، آپ آئے دیکھیں تم ہو حفصہ، عائشہ کو اللہ کے رسول نے اونٹ بدل لیا، اپنا اونٹ عائشہ کا لیا اور عائشہ کا اونٹ ہم نے لیا، تھوڑا تندرست اونٹ تھا، میں نے دیکھ لیا، آپ نے چلو کوئی بات نہیں، آدھا سفر میں نے کے ساتھ کر لیا، آدھا سفر تمہارے ساتھ کر لیا، آپ پھر حفصہ ہی کے اونٹ پر بیٹھ گئے، تھوڑا سفر رہ گیا تھا، حضرت عائشہ اس جدائی برداشت نہیں کر پائے، باری میری نام میرا نکلا، تھوڑا سفر صحیح لیکن کیوں دوسرے کے اونٹ پر بیٹھے گیا، لیکن کچھ بولی نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ پر بیٹھ گئے، آگے بڑھے اور عائشہ کے لیے چلنے لگے۔ جب سفر ختم ہو گیا وضو بنا کر لوگ نماز کی تیاری کرنے لگے، عائشہ نہیں دکھائی دے رہی ہے، اللہ کے نبی نے پوچھا عائشہ کہاں ہے؟ کہا ڈھونڈنے کے لیے لوگ نکلے، کیا رہے کہ عائشہ ایک بیابان جنگل میں ہے، کھیت میں ہے، اور بڑی بڑی لمبی گھاسوں کے بیچ میں حضرت عائشہ نے اپنا پیر داخل کر دیا۔ بخاری کی روایت، اللہ کی نبی کی بیوی عائشہ اپنا پیر گھاس میں ڈال دیتی ہے، اپنا پیر اس گھاس میں ڈال دیتی ہے اور کہتی ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم تلمونی هو رسول اللہ ولا اقول له شیئا۔ بخاری کے الفاظ حضرت عائشہ کہتے ہیں میں نے اپنا پیر اس گھاس میں ڈال دیا، صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی جھوٹ مجھ پر مسلط کر دے، کوئی بھی جھوٹ گھاس میں بھیج دے، او کوئی سانپ اس گھاس میں میرے اوپر مسلط کر دے، تلمونی مجھے چاٹ لے، تلمونی جو مجھے ڈس لے، اس ذات اور بچھو کا ڈس لینا مجھے منظور ہے، اس کے زہر سے مر جانا میرے لیے منظور ہے، لیکن محمد کی جدائی میرے لیے منظور نہیں ہے، ان سے دور رہنا میرے لیے منظور نہیں ہے۔ تو آسمان میں کوئی سانپ بچھو مسلط کر دے جو مجھے ڈاٹ لے، جو مجھے ڈس لے، وہ رسول اللہ، وہ تیرے رسول ہے، لا اقول له شیئا، میں ان کی شان میں کچھ نہیں کہہ سکتی، میں انہیں کچھ نہیں بول سکتی، میں تیرا سے کر سکتی ہوں، مجھے زہر کے اثر سے بچھو اور سانپ کے کاٹنے کے زہر سے مر جانا میرے لیے اچھا ہے، لیکن محمد رسول اللہ کی جدائی غور پیار کیا ہوا اللہ کے رسول نے اپنی بیوی کو جو اتنی دیر کے لیے بے نبی کو چھوڑنا پسند نہیں کر رہی ہے، اور گھاس میں پیر ڈال کر کہہ رہی ہے اللہ کوئی سانپ یا بچھو۔ آج کل تو خوش ہوتے ہیں اگر بیوی مائکے چلی جائے، چلو کم سے کم منہ تو بند کر لیں، چلو کم سے کم 8 دن۔ ایک آدمی تو ہم سے کہنے لگا کہ مولانا صاحب آپ کی تقریر میں سنا تھا کہ صدقہ کرنے سے مصیبت ٹل جاتی ہے، میں نے کہا یہ تو حدیث سے صدقے سے مصیبت ٹل جاتی ہے، بولا کتنے لاکھ روپے کا صدقہ کروں میری سب سے بڑی مصیبت ٹل جائے، میں نے کہا کیا ہے؟ پہلے 10 لاکھ روپے کا صدقہ کرنے کے لیے تیار ہے، بتاؤ لیکن وہ ٹل جائے گی مصیبت، میں نے کہا مجھے کیا معلوم، 10 لاکھ روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، میرا وہ مصیبت جو رحمت بن کر آتی ہوئی وہ مصیبت پر اس طریقے سے بہت رحمت کی رحمت ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس کوئی آتا تھا کہ اللہ کا رسول گھر میں برکت نہیں لگی، آپ پوچھتے تھے شادی ہو گئی؟ پر نہیں، اس لیے تو نہیں ہو رہی، پہلے شادی کر، جب وہ شادی کر کے آتا تھا اللہ کے رسول آپ نے شادی کرا دی، اب تو اور برا حال ہے، پہلے تو مجھے ایک ڈیٹ کا مل جاتا تھا، اب تو
भूख आ जाती है मुझे, तो मैं तो भूखा ही रहता हूँ, तो बरकत नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। तो आप उससे कहते थे कि तुम एक और शादी, अल्लाह के नबी ठीक है आप, कहा मैं ठीक हूँ, और शादी कर लो, पता नहीं क्यों बरकत नहीं हो रही, मुझे अल्लाह बरकत हो, आप कह रहे हैं, लेकिन समझ लीजिए हाँ हाँ कर लो, दूसरी की कर ली और तीसरी के पास फिर आया, आपने कहा बरकत हुई, बरकत छोड़िए हरकत होने वाली है, क्यों कुछ नहीं हुई बरकत, तो दोनों लड़ते हैं, सोने की नहीं देती, कहती कमा के लाओ, क्या करूं मैं? आपने कहा अभी तक बरकत नहीं हुई, कुछ तो बात है, अल्लाह के रसूल कुछ भी हो, आप लोग शादियां कराई, आप मुझे काम बताओ, नहीं कोई जाऊंगा, लड़ाई नहीं हमसे, अब हम क्या? आपने कहा अच्छा मेरी बात मानो, क्या बिल्कुल मानो, तुम एक शादी और आंखें फाड़ के कहता है क्या इरादा है? आपने कहा कुछ नहीं, चौथी के लिए इंशाल्लाह जाओ बताओ, ठीक है मजदूर ऐसे ही रहो, अब आप तीसरी भी शादी कर ली, और तीसरी शादी करने के बाद 1 या 2 महीने के बाद आया, अल्लाह के रसूल का बहुत दिनों की बात है, बरकत हो गई अल्लाह के रसूल का, क्या हुआ? तीसरी बीवी जो आप मेरे घर में आई ना, वो खजूर के पत्तों से चटाई बनाना जानती है, हुनर जानती है, वो रोजाना एक चटाई बना लेती थी, उसको बेचती थी, एक दिरहम आता था, पूरे घर का खर्चा चलता था, उसने मेरी पहली और दूसरी बीवी को भी सिखा दिया, 3 दिरहम रोजाना इनकम होती है, एक खर्चा दो बचा। आपने कहा तुम क्या करते हो? कुछ नहीं, मैं तो बैठ खाता हूँ, मुझे क्या जरूरत है, बीवी कमा तो रही है। आपने कहा बीवी की कमाई ऊपर पड़ेगा, तो कहा मैं क्या करूं? अब तू भी एक काम सीख ले, अगर कभी तेरी बीवियों ने तलाक ले ली या जुदा हो गई, छोड़ के चली गई, तो कम से कम तू अपना पेट तो भर लेगा, अपना गुजर बसर तो कर लेगा, ये हुनर तो सीख लेगा। काम तो बताया, लेकिन 3 शादियां कराने के बाद, काम तो बता रहे हैं आप, लेकिन 3 शादियों के बाद तो बीवियां क्या बरकत लेके आती हैं, हमारे यहाँ बरकत क्यों नहीं होती है? क्योंकि जहेज की डिमांड मोटरसाइकिल लाखों रुपया, फिर वही बातें हम करेंगे, डाकू चोर वाली जो आपको पसंद नहीं है, इंटरनेशनल भिखारी वाली जो आपको पसंद नहीं है, क्या मांगने का अंदाज है? मेरा बेटा 10 लाख की दुकान पर बैठता है, देख गाड़ी नहीं सकता, 1 लाख गाड़ी नहीं दे सकता, अरे तेरी बेटी रही है तो कमाएगा क्या? भीख मांगने की स्टाइल देखो, दरवाजे पर जब कोई भिखारी आए, लंगड़ा लूला पाए, हाथ पैर कटा हुआ, और कहे अल्लाह के नाम पे दे दो, अच्छा लगता है, 10-50 साल देने में, अल्लाह के नाम पे मांग रहा, ये बेटे के नाम पे मांग रहा है, मोटरसाइकिल दे दो, कार दे दो, 4 चक्का दे दो, इन दोनों में इंटरनेशनल भिखारी वो है, औलाद के नाम पे, अपने बेटे के नाम पे मांग रहा है, ये इंटरनेशनल भिखारी है। मेरे भाई मैं कहीं भी बोलता हूँ, कहीं भी, लेकिन आपके यहाँ बहुत दिनों के बाद आया, इसलिए मैंने 2 घंटा आपके सामने अपनी बातें रख दी थी, 50 मिनट। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आज की तकरीर आपके बच्चों पर असर डालेगी, आप बहैसियत बेटा अपना किरदार निभाएंगे, बहैसियत के बाप अपना किरदार निभाएंगे, बहैसियत शौहर अपना किरदार निभाएंगे, और एक अच्छा बेटा, एक अच्छा बाप, एक अच्छा शौहर बनेंगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें हमारे खताओं को माफ फरमा दे, और जब तक तो हमें जिम्मेदार का सलाम जिंदा रखना, और जब